امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں بنو امیہ اور بنو عباس اقتدار کی جنگ میں مصروف تھے۔ اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اور آپ کے والد بزرگوار حضرت امام باقر علیہ السلام نے اسلام کی تعلیمات کو پھیلانا شروع کیا، اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ دونوں نے اس زمانے میں پہلی اسلامی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ اس یونیورسٹی کا مقصد خالص اسلام کی ترویج تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ امام صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے کے خلیفہ کو یہ بات بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ حکومت اور معاشرے کی رہبری ہمارا حق ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے منصور دوانقی کے زمانے میں جبکہ بنی عباس اپنی حکومت قائم کر چکے تھے، لیکن حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ہر مخالف کو تحقیق کر رہے تھے، امام نے اس وقت بھی اپنے اقوال کے ذریعے سے خلیفہ تک یہ بات پہنچائی کہ حکومت اور معاشرے کی قیادت ہمارا حق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان افراد کو جو ظلم و ستم کی وجہ سے یا پھر نادانی کی وجہ سے یہ سمجھنے لگے تھے کہ حکومت کوئی الگ چیز ہے اور دین ایک دوسری چیز، ان کے لیے بھی یہ بات واضح کر دی کہ حکومت ولایت ہے۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، ان میں سے برتر کون سی چیز ہے؟ امام نے بلا جھجک فرمایا، ولایت برتر ہے، کیونکہ ولایت تمام چیزوں کی چابی ہے اور حاکم لوگوں کو ان کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس وضاحت کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان افراد کو جو کہ یہ سوچتے تھے کہ دین اور سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ ثابت کر دیا کہ دین کا اجرا اور اس کا کمال حکومت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ حکومت ہی ہے جو کہ حاکم اسلامی کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ دین کا اجرا کرے۔ یہ حکومت ہے جو کہ حاکم اسلامی کو یہ قدرت عطا کرتی ہے کہ وہ دین کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو ختم کر دے۔ اس لیے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہر ظالم و فاسق شخص خلافت کے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا متقی اور پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ اس زمانے میں جب کچھ علماء نے بنی عباس کی حکومت کو اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو سمجھانا چاہا کہ یہ حکومت صحیح ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے خلاف بھی اپنا جہاد شروع کیا اور اپنے اقوال کے ذریعے سے ایسے علماء کی مذمت کی جو ظالم اور جابر حکمرانوں کے دربار میں زندہ لاشوں کے عنوان سے جانے جاتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، فقہا انبیاء کے نمائندے ہیں، اور جب بھی یہ فقہا سلاطین کے دربار کے چکر لگانا شروع کر دیں تو ان کو متہم کرو، یعنی ان کے صحیح عالم ہونے کے بارے میں شک کرو۔ کبھی امام نے اپنے درسوں میں یا اپنی تقاریر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نقل کرنی شروع کر دی کہ فقہا اس وقت تک انبیاء کے نمائندے ہیں جب تک دنیا ان پر حاوی نہ ہو جائے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ دنیا کب حاوی ہوگی؟ تو فرمایا، ظالم سلطان کی اطاعت کے وقت، اور جب بھی تم ایسا دیکھو تو اپنے دین کو ان سے جدا کر لو۔ ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک شخص دکان پر کھڑا کچھ خرید رہا ہے۔ امام نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور پوچھا کہ خلیفہ کے 2 وزیروں کے لیے کام کر رہے ہو؟ یاد رکھو قیامت کے دن تمہارا حال ان 2 جیسا ہوگا
سوچو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم کو ظالم کی مدد کرنے والے کے نام سے آواز دے کر بلایا جائے گا۔ یہ سنتے ہی اس شخص کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ امام علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، فقط اسی چیز سے ڈرا رہا ہوں جس سے خداوند تعالی نے مجھے ڈرایا ہے۔ یہ کہنے کے بعد امام آگے چل دیے۔ وہ شخص اس قدر متاثر ہوا کہ کہتے ہیں وہ آخری عمر تک غمگین اور افسردہ رہا۔ امام نے سرے بازار اپنے ماننے والے کی مذمت کرنے کے لیے اور ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے یہ بات کہی۔ یقیناً امام یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جو افراد اطراف میں کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی یہ بات سن لیں کہ ظالم کی مدد کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ خود ظلم کرنا ہے۔ اور ایک اور موقع پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی یہ چاہے کہ ظالمین باقی رہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے وہ چاہتا ہو کہ خدا کی معصیت اور نافرمانی ہوتی رہے۔ ان اقوال کے ذریعے سے امام لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتے تھے کہ ہمارے ماننے والے ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے کہ ہم ان ظالموں کو اقتدار سے ہٹا دیں، تو ایسا نہیں کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ ہمارا جہاد ظالموں سے جاری ہے، اور وہ زبان کے ذریعے سے ہے جس کو ختم کرنے کا فقط ایک ہی طریقہ ہے کہ ہماری زبانوں کو کاٹ دیا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کے زمانے میں بنی عباس کی حکومت کے قیام کے بعد لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دیں، اگر یہ حکومتیں صحیح نہیں ہیں تو کم از کم ان کے ساتھ مل کر لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام تو کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے سادہ لوح افراد اس دھوکے میں آ گئے اور حکومت کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ امام نے حکومت کی اس حکمت عملی کو بھی فقط اپنے اقوال کے ذریعے سے شکست دی۔ امام نے ایک موقع پر ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ مسجد کی تعمیر میں بھی ظالموں کی مدد نہ کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے معاشرے میں پھیلے ہوئے ان افراد کی بھی مذمت کی جو دولت کی لالچ میں جانتے ہوئے بھی کہ یہ حکمران غاصب اور ظالم ہیں ان کی مدح سراہ میں مشغول تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی ظالم حکمرانوں کی مدح کرے اور اس دولت کے لالچ میں عزت کرے تو وہ شخص اسی ظالم کا پڑوسی ہوگا آخرت میں۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے آج ہم اگر کسی ایسے شخص کی مدح کریں جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ظالم ہے، لیکن کیونکہ وہ ہمارے ذاتی حقوق ہم کو دلا دے گا یا پھر ہم کو کسی اچھی جگہ نوکری دلوا سکتا ہے اور ہم اس ظالم شخص کی مدح شروع کر دیں، تو یاد رکھیے کہ ہماری جگہ بھی دوزخ ہوگی۔